سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کلمات کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا تھا ان میں ایک حضرت جابر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی ایک دعا ہے جسے وہ تشہد کے آخر پر پڑھتے تھے۔ پچھلے کئی جمعے سے اسی دعا کے متعلق بات چل رہی ہے اور وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی کہ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، اے پروردگار عالم جو آپ کی صفت علم اور قدرت ہے، میں اس کے صدقے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ احینی ما کانت الحیات خیرا لی، مجھے اس وقت تک زندگی دے جب تک زندگی میں خیر ہے، وتوفانی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی، اور اللہ جب زندگی میں خیر نہ رہے تو مجھے وفات دے دے۔ پھر اس کے بعد اور بھی بڑے اچھے جملے، اور ان میں سے یہ ہے کہ اللہم اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اے اللہ لوگوں کے سامنے کی زندگی میں اور جو زندگی میری تنہائی کی ہے، ان دونوں میں اپنا خوف نصیب فرما۔ وَأَسْأَلُكَ کلمۃ الاخلاص، اور اے اللہ ہمیشہ صحیح بات کہنے کی توفیق بخش جو دوسرے کی بھرپور بھلائی پر مبنی ہو، اور وہ ایسی چیز ہو کہ اے رب فی الرضا والغضب، میں خوشی کی حالت میں ہوں تو بھی صحیح بات کروں، اور جب میں غصے کی حالت میں ہوں تو بھی صحیح بات کہوں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ سے مانگو اور یہ کہو کہ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، اے اللہ أَسْأَلُكَ الْقَصْدَ، میں میانہ روی مانگتا ہوں، اے میرے پروردگار دونوں حالتوں میں، جب تو مجھے مال دے دے، انعامات دے دے، تو بھی میری زندگی کی روش درمیانی رہے، اور اے اللہ جب میں فقر و فاقہ تنگ دستی میں مبتلا ہو جاؤں تو بھی میں اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ اس کے بعد ایک اور جملے کا اضافہ فرمایا کہ وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ان لازوال انعامات کا کہ وہ میرا نصیب کر۔ نعیم لا ينفد، اللہ ایسی راحتیں جو کبھی ختم نہ ہوں۔ عربوں کے ایک شاعر نے ایک شعر پڑھا یا اس نے کسی کا مصرع نقل کیا اور اس نے کہا وَكُلُّ نَعِيمَةَ لَا مُحَالَةَ زَائِلٌ، اور لوگوں اللہ کی ہر نعمت ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر کو سنا، اس مصرعے کو، اور آپ نے فرمایا کہ جھوٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ہر نعمت ختم ہونے والی ہے، اور لوگوں جنت اللہ کا ایسا انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اتنے انعامات سے اور ایسے انعامات سے نواز جو کبھی بھی ختم نہ ہوں۔ اور بالکل اسی سے ملتی جلتی بات اگلے جملے میں بھی فرمائی اور کہا اللہ سے یہ مانگو کہ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ،
اور اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے فیصلوں پہ میں خوش رہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، اللہ مجھے آنکھوں کی وہ ٹھنڈک دے جو ختم نہ ہونے والی ہو۔ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اے رب موت کے بعد کی زندگی کو بڑا آسان کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، اور آپ کبھی غور سے قرآن کریم کو پڑھیں تو اللہ اپنے ہونے پہ اور شرک کے رد میں اتنے دلائل نہیں دیتا جتنے وہ بار بار کہتا ہے کہ آخرت اور اگلا گھر اور اگلا جہان۔ انبیاء علیہ السلام کا اتنا تفصیل سے تذکرہ سورہ صاد میں فرمایا، اور آپ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آخرت کے گھر کو یاد رکھا تھا کہ انہوں نے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر اللہ کے ہونے کی کوئی دلیل اس کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یہ دنیا کو جو پیدا کیا ہے یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ کون مانتا خدا کو؟ اگر اس ساری دنیا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ دنیا پیدا کی گئی، اللہ نے اپنی دلیل اور نشانی بنائی ہے، اور نشانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں دکان پہ گھر پہ آنا، وہ کہتا ہے کہاں ہے گھر، آپ کہتے ہیں کہ جو ہی آپ اشارہ کراس کریں گے آپ کے رائٹ ہینڈ پہ جو تیسری دکان ہے میری۔ اب اشارہ کیا تھا، وہ سگنلز کیا تھے، وہ نشانی ہے آپ کی دکان کی۔ اللہ کی کیا نشانی، اللہ کا کیا پتہ ہے اس کے گھر پہنچنا کیسے ہے؟ تو اللہ نے دنیا کو بنایا کہ لوگوں اس دنیا پر غور کرو تو تمہیں میری معرفت نصیب ہوگی، تم مجھ تک پہنچو گے، تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے اتنے بڑے کارخانے کو پیدا کیا ہو، اور اگر آخرت نہ ہوتی تو خود اللہ کو ماننے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ دنیا اللہ کی دلیل ہے، اور آخرت اللہ کی صفات کا ظہور ہے۔ جو شخص آخرت کو نہیں مانتا اس کے لیے اللہ کا ماننا نہ ماننا دونوں برابر۔ ایک آدمی کہتا ہے مر کے اٹھنا ہی نہیں، تو پھر یہی زندگی اصل رہی نا۔ جب یہ زندگی اصل ہے تو وہ ظلم کرے، انصاف کرے، اچھائی کرے، برائی کرے، پوری دنیا غرق ہو جائے، اسے کیا پرواہ۔ اور کائنات کی اس دنیا کو سمیٹ کر اللہ کسی اور دنیا کو لے آئے اور کسی اور کو اللہ اس مخلوق کی جگہ پر پیدا کر دے تو پھر بھی کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں اس نے جواب جو نہیں دینا، آخرت تو ہے نہیں۔ وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ فرعون کی زندگی لے لیجئے، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کس برتے پہ ساری مخالفت کی، اس لیے کہ آخرت میں جواب نہیں دینا۔ جو آدمی آخرت کو نہیں مانتا اس کے لیے اللہ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے بھائی۔ مسلمان صرف ایک درجے میں اب رہ گئے، یہ چیخ چیخ کے ہر روز خدا کو کہتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے، ہم نے تیرے سامنے پیش نہیں ہونا، ہم نے جواب نہیں دینا، ہم نہیں مانتے قبر کا عذاب، ہم نہیں مانتے آخرت کو، تو کس کھاتے میں ہے خدا؟ یہ روز چیخ چیخ کے اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ کوئی آخرت نہیں۔ بھلا جو رشوت لیتا ہے اسے ہے آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس؟ بھلا جو دوسروں کی زمین مارتا ہے اسے کوئی شرم ہے کہ اللہ کو مر کے کیا منہ دکھاؤں؟ جو آدمی اخلاقیات میں صفر کے درجے پہ ہے اور جسے اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے، یہ درندہ، اسے قبر کا عذاب ہے کہ کسی دن میرے سارے اختیار سلب ہو جائیں گے اور جنہیں آج میں نے کچھ نہیں سمجھانا یہ مجھے لے ڈوبے، یہ قیامت میں میرا گلا پکڑ لیں گے اور اللہ مجھے مارے گا اس پہ کہ تو میری مخلوق کا خدا بنا پھرتا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں ایک حاکم کو لایا جائے گا، طبرانی کی روایت میں آتا ہے، اور اس سے اللہ کہے گا
کہ تم نے اس آدمی کو 101 درے کیوں لگائے؟ ہم نے تو 100 کا حکم دیا تھا۔ وہ کہے گا اللہ پبلک باز نہیں آتی تھی بدکاری سے، اس سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احکم منی، تو مجھ سے بڑا عقل مند تھا، تجھے زیادہ عقل آ گئی تھی۔ جب میں نے کہا تھا 100 لگانے ہیں تو 100 سے 101 کیوں ہوئے؟ اور ایک کو لائیں گے 99 لگائے تھے، اور اس سے پوچھیں گے 99، وہ کہے گا اللہ مجھے ترس آ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارحم منی، تو مجھ سے بھی زیادہ لوگوں کے ساتھ ترس، رحم اور شفقت کا سلوک کرنے والا تھا، تو رہا فی النار، حکم ہوگا دونوں کو جہنم میں پھینک۔ اس لیے یہ مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں انہیں ایسا دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے مرنا بھی نہیں اسی دنیا، اور مر گئے تو قبر کا عذاب بھی ہو گیا تو آخرت کوئی نہیں۔ ہم چیخ کے کہتے ہیں کہ اے خدا کوئی اگر آخرت ہو اور تیرا خوف ہو، ہم یہ کرتوت کریں جو اب ہم کر رہے ہیں، ہم یوں گالیاں بکیں، ہم یوں دوسروں کی عزت خاک میں ملائیں، ہم یوں دوسرے کو کم تر سمجھ کے اپنے آپ کو برتر سمجھیں۔ ہر وہ آدمی جس کا ایمان اسے علم کی پیاس تک نہیں لاتا، اور ہر وہ آدمی جس کا ایمان اسے اخلاق تک نہیں لاتا، اسے اپنے ایمان پہ 100 بار غور کرنا چاہیے۔ ایمان کا لازمی تقاضا علم ہے۔ ایمان آیا پوچھے گا نا نماز کیسے پڑھنی ہے، گورا کالا کوئی مسلمان، حضرت زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں، حج کیسے کریں گے، غسل کیسے کریں گے، پوچھتا ہی ہے نا وضو کیسے کریں گے۔ وہ پیاس جو لگتی ہے یہ خود علم ہے، پیاس کی سیرابی بھی علم ہے اور علم کی پیاس بھی علم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو قبل ان تسودوا، قبل اس کے کہ تمہارے بال سفید ہونے لگے۔ دوسرا ترجمہ کیا گیا علم حاصل کرو قبل اس کے کہ تم قوم کے رہنما بن جاؤ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے بعد کہا وَبَعْدَ أَن تَسَوَّدُوا، اور پھر تمہارے بال جب سفید ہو جائیں تو بھی علم حاصل کرنا، سرداری مل جائے تو بھی علم سے جڑے رہنا۔ اور اخلاقیات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے ہیں لا يدخل جنت منان، جو احسان جتاتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو بخیل ہے جنت میں، جو متکبر ہے وہ جنت میں نہیں، اور فلاں اور فلاں، یہ سب اخلاقیات ہی تو ہیں۔ اس لیے جو آخرت کو مانتا ہے نا اور قبر کو، وہ کبھی اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے مرنا ہے اور ایک دن اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اور ملاقات اس کی برحق ہے۔ اللہ نے کہا قل ای و ربی، لوگوں مجھے رب ہونے، اپنے رب ہونے کی قسم ہے میں تمہیں اپنے سامنے لے آؤں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے باپ دادے کہاں چلے گئے، مٹی میں مل گئے، مجھے اپنی قسم ہے میں اس مٹی سے تمہیں دوبارہ پیدا کروں گا، نعیدکم، تمہیں واپس لے کے آؤں گا، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اہون علیہ، دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو ہمارے لیے اس سے آسان ہے جتنا پہلی مرتبہ آسانی سے ہوا۔ سوچے کہ میں کرتا کیا ہوں صبح سے لے کے شام تک۔ یہ صاف انکار ہے قبر کا اور آخرت کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمار اللہ سے یہ مانگو اور کہو کہ اللہ قرۃ عین اللہ تنقطع، اللہ میں ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں جو ختم نہ ہو، واسألک برد العیش عباد الموت، اور اللہ موت کے بعد کی زندگی بڑی پرسکون زندگی بنا دو۔ نشان مرد مومن باتو گوئم، میں تمہیں بتاؤں مومن مرتے ہوئے جسے جنت ملنی ہوتی ہے کیسا ہوتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس کو موت سے پہلے اس کی پیشانی پہ پسینہ نمودار ہونے لگے نا، گواہی دینا کہ یہ مومن ہے اب جنت میں چلا جائے گا۔ نشان مرد مومن باتو گوئم، ہم تمہیں بتائیں جنت پہ جانے والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ چمر گایت تبسم بر لب گوس،
جب مرتا ہے نا تو تم دیکھو گے کہ اس کے چہرے پہ آہستہ 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 اس کی مسکراہٹ بڑھتی جاتی. تدفین سے پہلے کبھی لگتا ہے جیسے بھی یہ اٹھ کھڑا ہوگا. وہ اللہ کے انعامات، وہ جنت، وہ اللہ کی ملاقات، حق تعالی شانہ کی اپنے مرتبے کے مطابق زیارت، اور روح کا سیدھا اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ جانا، اور ان کی محبتیں اور ان کی عنایات. اس کا بس چلے تو کہہ لگائے کہ تم مجھے جو کچھ بھی کہتے تھے نا سنبھال کے رکھو، اب دیکھو میرے رب نے کیسا کرم. وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ. اللہ ایسے انعامات مانگتا ہوں جن پہ زوال نہ آئے. اے رب مرنے کے بعد قبر، حشر سب آرام سے گزر جائیں. یہ باتیں سب پہ صادق آتی، فرد پہ بھی، اجتماع پہ بھی، حکومت پہ بھی. ہر ایک کا اپنا اپنا مسئلہ ہے، اور اسے سوچنا چاہیے حکمران کو بھی، رعایا کو بھی، ہر فرد کو، کہ مرنا ہے اور اللہ کے ہاں پہنچنا ہے. یہ قبر کا مرحلہ ہے، اور پھر اس کے بعد خدا کے عذاب اور گرفت ہے. اگر خدا نے پکڑ لیا اور حکم کچھ اور ہو گیا، کون وہاں بچائے گا اور کون وہاں سفارش کرے گا؟ اس لیے سب سے اچھا عقل مند آدمی وہ ہے جس کا مرکزی خیال قبر بن جاتا ہے، جس کا مرکزی خیال ہر اینگل اور ہر زاویے سے جسے سوچتا ہے، وہ اس انسان کا آخرت کا مسئلہ بن جاتا ہے. صبح سے شام تک اسے قبر یاد رہتی ہے اور آخرت یاد رہتی ہے. بس یہ ہے جس سے اپنے بچاؤ کا سامان کرنا، اپنے گرد و پیش کو دیکھنا، اپنے معاشرے میں لوگوں کی ضروریات پر نظر رکھنا، لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ سوچنا. اور اللہ اگر کوئی عہدہ اور اختیار دے دے تو اپنے چھوٹوں کے ساتھ انتہائی محبت، اپنی ذلت برداشت کر کے بھی ان کے کام کرنا. یہ اللہ کے اچھے بندوں کی صفت ہے. انگریزوں نے جب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھنی شروع کی اور پادری چھا گئے ہندوستان پہ، گلی گلی اور محلے محلے میں پولیس ساتھ ہوتی تھی اور پادری کھڑے ہو کے تقریر کرتا تھا، اور اسلام کو جھوٹا مذہب قرار دینے کے لیے سب کچھ. اس زمانے میں جن لوگوں نے انگریزوں کے خلاف لکھا اور لندن جا کر چھپوایا، ان میں جسٹس سمیر علی تھے. جسٹس سمیر علی ان لوگوں میں سے تھا جس اللہ کے بندے نے اسلام کی خدمت کی. شبلی نعمانی جیسا آدمی، انہوں نے جب ان کی کتاب پڑھی تو شبلی کی زندگی کے عجیب واقعات میں سے تھا. شبلی نہیں جانتے تھے جسٹس سید امیر علی کیسے ہیں، نہ شبلی کو پتا تھا مولانا ابوالکلام آزاد کیسے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریریں پڑھتے رہے، اور آزاد کے ساتھ لاہور میں ایک جلسے میں ان کا بیٹھنا ہوا. تو شبلی بیٹھے ہوئے تھے سٹیج پہ، تو مولانا ابوالکلام آزاد آئے تو انہیں ہاتھ ملایا، بات چیت کی، اور پھر کہنے لگے کہ میاں صاحبزادے آپ کے والد صاحب اچھے ہیں؟ انہوں نے کہا جی خیریت سے ہیں. ان کا اچھا میرا سلام کہیے گا، میں مدت سے ان کی تحریرات پڑھ رہا ہوں. ابوالکلام نے کیا خوب لکھا، آپ کے والد نے کیا اچھا لکھا ہے. تو مولانا آزاد چپ ہو گئے. تو کسی نے شبلی کے کان میں کہا حضرت یہ جو 16-18 سال کا لڑکا ہے نا، یہ خود ابوالکلام ہے، اس کے باپ کا کیا ذکر ہے. شبلی اٹھ کھڑے ہوئے اور حیران، کہنے لگے تم ابوالکلام؟ ان کا جی حضرت میرا نام. ایسے بڑے لوگ تھے. عذاب یہ ہے کہ ہم نے بڑائی کا تصور ہی ختم کر. بڑا ہمارے ہاں کون ہے؟ CSS کا ایگزام دے لیا، بریگیڈیئر جنرل بن گیا. ہمیں اس سے زیادہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ بڑے آدمی کیسے ہوتے. اور جسٹس امیر علی کے متعلق انہیں ایک مرتبہ شبلی کو کہنا پڑا، تو شبلی نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم جانتے ہو اس زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کس نے قربانی دی ہے؟ اور پھر کہنے لگے کہ جسٹس امیر علی کی کتاب پڑھو. یہ اتنی لمبی داڑیاں اور ٹخنوں سے اوپر تمہارے پاجامے، تم گوروں کو ایک جواب نہیں دے سکے جو جسٹس امیر علی نے لکھا ہے. کوئی نہیں اٹھا.
یہ ایسا ہی تھا جسے تم کافروں کی طرح سمجھتے ہو، اس نے جواب دیا اور گورے چپ ہو۔ جسٹس امیر علی ایک دن آئے، شبلی پہچان نہیں سکے اور کسی سے پوچھا یہ کون کرسٹان ہے، یہ کون کرسچین ہے، ہیٹ رکھا ہوا، 3 پیس پہنا ہوا، کلین شیو۔ انہوں نے کہا یہ کون کرسٹان آیا ہے، کون کرسچین ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ جسٹس امیر علی ہیں۔ جسٹس امیر علی لکھتے ہیں 1909 میں جب میں کلکتہ کا مجسٹریٹ لگا، انگریز نہیں سنبھال سکے مغلوں کی چھوڑی ہوئی اکانومی، اور انگزیب نے لکھا ہے اپنے وصیت نامے میں کہ دلی کا خزانہ الگ ہے، بنگال کا خزانہ الگ ہے، میرے بچوں میں 32 کروڑ تولے سونا اس وقت آگرہ میں چھوڑ کے مر رہا ہوں، صرف آگرہ کے خزانے کا یہ حال۔ گورے کہاں سنبھال سکتے تھے؟ پھر قحط پڑے، اور ایسے قحط پڑے کہ ماؤں نے بچوں کو بیچ دیا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا کہ ایک ترازو اترا ہے آسمان سے اور چمگادڑ اس سے چمٹ کے، تو انہوں نے یعقوب صاحب رحمۃ اللہ سے تعبیر پوچھی، تو ان کا یہ حضرت کیا کہتے ہیں اگر یہ پڑ گیا نا، یہ قحط ہے، چمگادڑ جو چمٹ گئے ہیں، یہ اگر قحط پڑ گیا تو مولوی صاحب بچوں کو مائیں بیچ دیں گی، اور بنگال میں 7 اور 8 آنے پہ بچے ماں فروخت کر کے چلی گی 1 روٹی کے ٹکڑے۔ 1909 میں کہتے تھے، یہ تو بہت بعد میں سنبھلا ہے انگریزوں سے۔ 1937 میں جب 21 روپے تولہ سونا ہو گیا اور لوگ بھینس رکھتے تھے گھر میں، 10 کلو دودھ، مکھن، دہی، سب کچھ، اور 90 روپے تنخواہ ہوتی تھی، اور 50 روپے کہتے تھے 40 خرچہ آتا ہے، 50 بچ جاتے تھے۔ تو گورنمنٹ نے کہا اتنا پیسہ پبلک کے پاس ہو گیا ہے، 10% تنخواہیں آج سے کم ہو جائیں گی۔ کوئی آدمی جو اٹھاؤ، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، 10% کم کر دیں، ہم خوشحال ہیں، پھر بھی کوئی بات نہیں، حکومت کو چاہیے حکومت لے۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایک مرتبہ ہوا ہے 1937 میں 10% تنخواہیں انگریزوں نے کم کر دی، اور 1909 میں جسٹس امیر علی نے لکھا ہے کہ میں مجسٹریٹ انگریزوں کا، تو پولیس نے مقدمہ سامنے رکھا اور کہا یہ بوڑھی عورت ہے اور خودکشی کے جرم میں پکڑی گئی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے کہا بیٹا کماتا تھا، مر گیا، بہو میری خدمت کرتی تھی، مانگ کے گزارا کر لیتے تھے، بہو بھی مر گئی، میں اتنی بڈھی ہو گئی ہوں کہ اب مانگنے کے قابل بھی نہیں رہی، تو اس لیے مرنا چاہوں، اچھا یہی ہے، کھانے کو نہیں ملتا۔ تو میں چپ ہو گیا کہ میں مجسٹریٹ کلکتہ کا اور میری اس رعایا پبلک کو کھانے کو نہ ملے۔ میں نے پولیس والوں سے کہا چھوڑو اسے، اور پولیس باکس میں ہر مہینے 3 روپے اسے دیا کرو۔ جیسے امیر علی نے لکھا ہے، عورت نے پاؤں پکڑ لیے اور بڑھیا نے، اور رونے لگی خوشی سے کہ 3 روپے ہر مہینے ملیں گے۔ یہ ایمان ہے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک لڑکی پیش ہوئی بالکل جوان، چھوٹا سا بچہ اٹھا ہوئے، بنگالی، تو بنگالی ہمیشہ چاول کے رسیاں۔ جسٹس امیر علی کہتے ہیں میں نے پوچھا اس کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا اس کے مال پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ میں نے دکاندار سے کہا کہ کیا ڈاکہ ڈالا ہے؟ اس نے کہا یہ جا رہی تھی گلی میں، ہندو دکاندار اور چاول کی بوریاں رکھی ہوئی، تو اس نے اپنے بچے کو کسی طرح اڑس لیا اپنے ساتھ، اور دونوں مٹھیاں چاولوں کی لے کے بھاگ پڑی، میں بھی پیچھے بھاگا اور پکڑ لیا، یہ ڈاکہ ڈالا ہے اس نے میری دکان۔ میں نے اور لڑکی سے پوچھا، اس نے کہا مجسٹریٹ صاحب 3 دن سے فاقہ تھا، میرا بچہ دودھ نہیں پی سکتا تھا، میں گلی سے گزر رہی تھی، میری چاولوں پر نظر پڑی اور میں پھر قابو نہیں پا سکی، میں نے 2 مٹھیاں چاولوں کی اٹھائیں اور بھاگ۔ جسٹس امیر علی کہتے ہیں کہ جس عورت کو میں نے 3 روپے دیے تھے نا، زندگی میں آج کسی مقام پہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں اس عورت کی اور اس بچی کی دعائیں مجھے لگ گئی۔ میں نے کہا 1 روپیہ مہینہ ہمیشہ اس بچی کو دیا کرو، چھوڑو اسے، یہ کوئی ڈاکہ نہیں۔ یہ انسانیت ہے، یہ انسانوں کا خیال رکھنا ہے،
یہ بھوک کا خیال رکھنا ہے، یہ کپڑوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک بچہ ہے کالج جاتا ہے، وہ اس کا فطری تقاضا ہے کہ وہ ایسے کپڑے پہنے جیسے اس کے کولیگز، جیسے اس کے ہم کلاس ہم سبق پہنتے ہیں۔ اس غربت کو دور کرنے کا کبھی خیال آتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو اچھے کپڑے پہنا دیے، اللہ قیامت میں 200 جوڑے اس کے سامنے رکھے گا ریشم کے، اور کہے گا آج ہم بدلہ دیتے ہیں، تم نے میرے ایک بندے کو کپڑے پہنائے تھے، آج جو چاہے چن۔ یہ بھی دین ہی ہے، لوگوں کے کپڑے پہنانا، لوگوں کے کھانے کا خیال رکھنا، لوگوں کی ضروریات زندگی پورے کرنے کا خیال رکھنا، یہ دین کے چوٹی کے اعمال میں سے ہے۔ یہ صرف نماز اور روزہ ہی کام نہیں دیں گے، یہ چیزیں بھی خدا پوچھے گا تو آدمی کیا جواب دے گا؟ اس لیے آخرت کو یاد رکھے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔